بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ بابر بھائی بڑے مصروف چل رہے ہیں رمضان میں، کوئی ویڈیو بھی نہیں آئی اتنے دنوں سے۔ ہاں کیوں نہیں، مقصد تو چلے، یہ دیکھ رہی ہے کہ پورا ہم نے بازار اپنا کھولا ہوا ہے، شیشے بنانا ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں یہ سب تصویریں ہم نے نہیں بنائی ہے، صحیح ابھی بنوا کے آ رہے ہیں تاریخ سے۔ تو لوگوں کو اپڈیٹ تو دیں ٹیسا ٹاؤن کی مارکیٹ کے حوالے سے اور آپ کے روٹین کے حوالے سے رمضان کے۔ ہاں میرے پیارے دوست، مجھے بھی، میرا بھی بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ بات کروں لوگوں سے، تو بہرحال یہ کہ گیپ رہا۔ ایک تو روزہ ہی الحمدللہ بڑا افراتفری میں ہوا، پہلا روزہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں نا، ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ چاند چڑھے، جیسا آپ کام کریں گے ویسے ہی جو ہے پورا مہینے پہ اثر پڑے گا۔ اور عید کی نماز جو ہے، اگر آپ فجر کی نماز پڑھ کے اور کوشش کریں کہ وہیں بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، تو اگر آپ ایسا کریں گے تو پورا سال آپ کا جو ہے بہت اطمینان اور اہتمام کے ساتھ چلے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ادھر خطبہ چل رہا ہوتا ہے، گراؤنڈوں سے ہم لوگ، گراؤنڈوں کو ہم واچ کر رہے ہوتے ہیں اپنی چھتوں سے، تو نظر آ رہا ہوتا ہے سب کچھ کہ کیا ہو رہا ہے، اور ادھر جو ہے وہ کوئی بنیان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور کوئی قمیض ڈھونڈ رہا ہوتا ہے بچہ، اور ہم بھی شاید ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو بھاگن دوڑی میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ بھاگن دوڑی کا اثر یہ ہے کہ حقیقتاً ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے، یہی بھاگن دوڑی جو ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ پورے سال ہم بھاگتے رہتے ہیں، پورے سال ہم بھاگتے رہتے ہیں۔ تو یہ بے اطمینانی جو ہے نا، اور جو ایک بے چینی ہمارے اندر رہتی ہے، یہ ہمیں جو ہے وہ عید کی نماز میں اگر ہم یہ کر لیں گے، ہم اہتمام کے ساتھ وقت کے ساتھ پہنچ جائے، تو انشاءاللہ ہمارا پورا سال اطمینان اور وقت کے ساتھ ہو۔ باقی رہ گیا کہ آپ نے کہا کہ ٹیسا ٹاؤن سے متعلق کیا اپڈیٹ ہے، کیا کچھ۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، ہر ایک کا اپنا اپنی سوچ ہے، مگر میں بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی کہ حالات ایسے ہو رہے ہیں، ملک کے معاملات ایسے، تو یہ بات تو ہم ہمیشہ سنتے آئے، جی اندرا حملہ کر دے گی، بم پڑ جائے گا، گر جائے گا، کرفیو لگے ہوئے، حالات برے، آٹا جمع کر لو، چینی جمع کر لو، چنا جمع کر لو، یہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے تجربات سے بات بیان کرتا ہے، تو انہی حالات میں ہم یہاں تک پہنچے۔ تو بہت حالات اس حساب سے بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے، چونکہ کاروباری شعور آ گیا، سیاست کا شعور آ گیا لوگوں کو۔ تو میں یہ کہتا ہوں جب سارے شعور آ گئے تو بھائی یہ شعور بھی رکھ لو کہ اس وقت جو مارکیٹ گری ہوئی ہے ٹیسا ٹاؤن کی، تو یہ کوئی آج کوئی پہلے دن نہیں گری۔ ٹیسا ٹاؤن کا پورا مجھے پہلی فزیکل پوزیشن ملی ہے الحمدللہ، یہ بار بار میں کہتا ہوں، میں نے سب سے پہلے اپنا آفس بنایا وہاں پہ خان اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سے میں نے پوزیشن لی اور میں وہاں بیٹھا ہوں، تو لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ، مطلب ہم پاگل ہی لگا کرتے تھے لوگوں کو کہ ہم تنہا وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہر اتوار کو، اور ہفتے کو تو خیر نہیں بیٹھتے تھے، اب ہفتے کو بھی بیٹھتے، تو مگر یہ کہ ہم لوگوں کی باتوں کو نہیں سنتے تھے، ہم اپنے ہی کرے جا رہے تھے۔ ہمارا یقین تھا کہ ٹیسا ٹاؤن چلے گا اور ٹیسا ٹاؤن بہترین ہوگا، چونکہ گورنمنٹ کی اسکیم ہے، اس پہ کوئی فراڈ نہیں ہے۔ تو یہ یقین کے اوپر آج ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہاں کوئی گاڑی، ہم تو رکشے بھر کے لاتے تھے لوگوں کے، رکشوں میں لوگ آتے تھے، موٹر سائیکلوں میں آتے تھے، اکثر بیچارے ایسے ہی آتے تھے، یعنی جو کلاس آ رہی تھی وہ کچھ عجیب و غریب کلاس ہوتی تھی، اور جو انہیں بھی ہم 100 منتوں کے بعد ان کے لیے کچھ نہ کچھ گھر سے پکا کے لاتے تھے اور وہ ہم انہیں کھلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہم نے وقت گزارا، اس کے سب شواہد موجود ہیں، لوگ جانتے ہیں، جو آئے ہیں وہ سن رہے ہوں گے، اور جو نہیں آئے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ بہر مارکیٹ ایسی ہی رہی ہے، اور کامیاب کون رہا؟ کامیاب وہ رہا جس نے مستقل مزاجی سے ٹک 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 لگا رہا، اور کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی اپنے بجٹ کے حساب سے انویسٹمنٹ کرتا رہا، وہ کامیاب رہا۔ اور کامیاب وہ رہا جس نے جب مارکیٹ چڑھی، اب میں آ رہا ہوں اپر لیول پہ، اوپر آ رہا ہوں، اب میں کاروباری حساب سے آ رہا ہوں، تاکہ کاروباری حساب سے نہیں تھا یہ ٹیسا ٹاؤن، یہ سبسڈی پلاٹس تھے،
اس کو تو بس آپ نے ایک غریب آدمی نے ہمارے جیسے مڈل کلاس انسان نے اس میں لینا تھا، قسط جمع کرانی تھی اور لے کے اور اپنے وہاں رہنا تھا، بس ختم ہوا، کہانی ختم تھی. چونکہ اس میں بجلی وہ اپنا پانی کی لائنیں، سیوریج کی لائنیں، سڑکیں وڑکیں، یہ سب کچھ تو مشرف صاحب کے دور میں یہ بن چکا تھا، سارے کام وہ کر چکا تھا. صحیح ہے، تو یہ کام ہو چکا تھا سارا کا سارا. تو اب ہم نے صرف رہنا تھا، مگر وہ حالات برے بگڑے، کچھ ہمارے اعمال برے تھے جس کی وجہ سے ہمارے سروں پہ عذاب و مصیبتیں آئی. چائنا کٹنگ آ گئی، گوٹھ آباد آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ گیا، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی. مطلب جو اصل کلائنٹ جو تھا، جو صحیح رہائش چاہتا تھا، جو جس کے لیے مشرف صاحب نے یہ اسکیم بنائی تھی یا گورنمنٹ نے یہ اسکیم ترتیب دی تھی اگینسٹ بلڈروں کے، تو وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی. ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم مڈل کلاس سوچ رکھتے ہیں، ہمیں زیادہ عذاب نہیں چاہیے تھا، زیادہ حساب نہیں چاہیے تھا، تو ہم نے اسی حساب سے ہم چلتے رہے. اصل میں جو ہے نا سارا سسٹم جو ہے، ہم جو اس اسکیم سے متعلق جو اس کی ریئلٹی تھی اس سے جو ہے ہم ہٹ چکے ہیں. جو اس کی اصل بنیاد تھی، جو مشرف صاحب نے جو سبسڈی پلاٹس ہمیں دیے، ہم اس سے ہٹ چکے ہیں. اب ہم آگے کاروباری حساب میں سٹے چڑھ رہے، سٹے اتر رہے، نہیں، مقصد نہیں، مقصد کچھ اور. میرے پیارے بھائی، سٹے چڑھانے والے اور سٹے اتارنے والے وہ تو کہیں اور چلے جائیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے، مگر جو اصل رہائشی بندہ ہے اس سے یہ موقع نکل جائے گا، اس کے ہاتھ سے یہ موقع ہے. بھائی اللہ کے واسطے اپنی فکر کرو تم لوگ، میں تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں اپنی فکر کرو جن کے لیے پلاٹ آئے ہیں. اور بھائی جن لوگوں کے پاس مکانات نہیں ہیں، جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، چپ کر کے 2 رکعت نفل جو ہے حاجت کے پڑھو اور مشورہ کرو اللہ سے، اور سیدھے 63 ٹاؤن میں آ کے کوئی پلاٹ لے لو. میں کہہ رہا ہوں یہ 100% ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ 100% اوپن بات ہے یہ کہ بھائی ادھر لو، یہ اتھینٹک جگہ ہے، یہاں آج خریداری کا تمہارے لیے موقع ہے. چھوڑ دو سٹے بازوں کو، انہیں تو پتہ نہیں کہاں جانا کیا کرنا، ان کو چھوڑ دو. وہ تو DHA پتہ نہیں کیا کیا اسکیم تحت، ان کو چھوڑ دو، ان تو کاروباری لوگ ہیں، ان کو ایک طرف کر دو وقتی طور پر. بھائی اپنے آپ کو سمجھو، اپنے نفع کو جانو، صرف اپنے نفع کو جانو. بھائی پلاٹ سستے کن چکروں پڑ رہو، چپ کر کے جو ہے چھوٹی موٹی کوئی جگہ اپنے حساب سے لے لا کے ڈال دو. تم نے کون سا تمہارا بیچنا اور خریدنا کا، یہی تمہاری جمع پونجی، تم لو اور بنانا شروع کر دو. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے اس جگہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. مارکیٹ نیچے کوئی بات نہیں، ہمارا اصل تم لوگوں کے لیے مارکیٹ اللہ نے تمہیں موقع دیا، یہ مارکیٹ تمہارے لیے جو ہے نا بہترین ہے. یہ اللہ نے تمہارے لیے موقع دیا میرے پیارے دوستوں، تمہارے لیے موقع دیا ہے. یہ مارکیٹ ہاتھ سے نکل گئی تھی، 15 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ نیچے آئیے بڑے پلاٹوں میں، جو 90 لاکھ روپے کے پلاٹ ہے وہ 65-70 کے اندر مارکیٹ میں جھولتے پھر رہ گئے. اور میرے پیارے بھائیوں یہ اللہ نے موقع دیا، اللہ نے ایسے گھما کے چرخی گھمائیے اور اٹھا کے کہا آ جاؤ موقع ہے پھر تمہارے پاس. اب آج ہمارے پاس تو ہے اتنے سے پیسے تھوڑے تھے بھائی، اتنے پیسے کہ ہم کو بچوں کو سر چکانے کی جگہ لے. اب ہم اتنے لمبے فلسفوں میں کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے برائے مہربانی اگر میرے میسیج کو سمجھ سکو، انتہائی مخلصی سے، انتہائی ایمانداری سے، انتہا سے زیادہ جو ہے میں نے سوچ بچار کے اس جگہ پہ پہنچ رہا ہوں کہ بھائی یہ وقت صرف اور صرف اللہ پاک نے تم لوگوں کو دیا، اس کلاس کو دیا جو کلاس کے ہاتھ سے یہ 63 ٹاؤن نکل گیا تھا. میں پچھلے دنوں باخدا حلفیہ کہہ رہا ہوں، پچھلے دنوں میں رو رہا تھا، میرا دل پریشان تھا کہ وہ عورتیں اور وہ لوگ میرے پاس آتے تھے، وہ کہتے تھے لو جی بابر بھائی، آپ تو کہتے تھے 2 ڈھائی 3 4 5 لاکھ میں کوئی چیز مل جائے گی، اب تو یہاں پہ 15 لاکھ کی باتیں ہوتی. میں کہتا تھا بھائی اللہ مالک ہے، تم نے دیر کر دی، اگر آج دیکھ لو آج مل رہے، آؤ تو صحیح، میں تمہیں بتا دوں کیا نہیں مل رہا. ہمیں ایسے کیسے بتاؤ، پھر سب کہیں گے یہ مارکیٹ گندی کر رہا ہے بابر بھائی. میں مارکیٹ گندی نہیں کر رہا، تم لوگوں کے لیے تم لوگوں کے پلاٹ ہے، سبسڈی پلاٹ، تم لوگ حقدار ہو اس کے، تم لوگ جینون لوگ اس کے حقدار. اللہ کے واسطے رسول کے واسطے آ جاؤ، اور آنے کے بعد کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کرو، ایسی کرو کہ جس پر تمہارا مکان بن جائے. اب ہاں مکان بن سکتا ہے، ختم ہو گیا، اب تم بنانے والے بنو. ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ. اور ایک بات اور بہت امپورٹنٹ بات، دیکھو میں خاموشی سے نہیں بیٹھا ہوں، میں خاموش تھا اس لیے تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، مگر انشاءاللہ تعالیٰ عزیز اللہ پاک نے چاہا تو میرے کو خوشی ہوگی کہ جب آپ لوگ دیکھو گے بابر بھائی تو ہر روز شام میں یہ میرے خیال سے
اتنی عمر کے اندر پہلی دفعہ یہ روزے ہوں گے کہ جو میں نے گھر پہ نہیں گزارا. میرے روزے کہاں گزر رہے؟ سحری میں گھر پہ کرتا ہوں مگر افطاری میں نے صرف ٹوٹل میں خاص سے پہلا روزہ کھولا گھر پہ اور ایک آدھ بیچ میں اور روزہ کھولا. چونکہ میرا بچہ بھی ایک آیا ہوا تھا اپنا طلحہ وہاں سے ہالینڈ سے، تو اس سے بھی چھوٹی موٹی بات چیت ہوئی. انشاءاللہ وہ بھی کسی دن پیش کریں گے. تو اس کا بھی کچھ، اس کے ساتھ بھی کچھ وقت ہم نے گزارا اور کچھ معاملہ. باقی کہ مارٹ ہے میرا، وہاں میں آپ کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ. وہاں پہ بھی چھوٹا سا مارٹ ہے، ہم نے وہاں پہ سولیانی ٹاؤن میں کھولا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں لے کے چلیں گے. وہاں روزہ میں وہیں کھولتا ہوں. پھر اس کے علاوہ میرا جو مدرسہ زبیدہ ممتاز کا کورنگی میں چل رہا تھا گزشتہ کئی سالوں سے، وہاں پہ بھی میرا جمعے کو عموماً وہیں پہ روزہ کھولتا ہوں میں. پھر اس کی دوسری برانچ وہ بھی کنسٹرکٹ ہو رہی ہے، اس کو میں بہت دن اور رات لگا ہوا تھا اس کو بنانے میں. وہ بھی سرجانی ٹاؤن میں زبیدہ ممتاز. وہاں بھی اصل میں بہت سخت صورت ہے. وہ جو علاقہ میں نے چوز کیا ہے اس علاقے میں فری تعلیم کی بہت سخت صورت ہے. تو میرے اللہ نے مجھے سمجھ دی، میں لگا ہوا ہوں. انشاءاللہ جلد بورڈ بھی لگوا دوں گا. ابھی تو خیر کنسٹرکشن کے حوالے سے کچھ معاملات چل رہے ہیں، وہاں بھی میں آپ کو لے کے چلوں گا. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، اللہ حافظ. آپ سب سے دعاؤں کی اپیل ہے. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.